اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے بعد ان کو رہا تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہنوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی اور جب تک ملاقات نہیں ہوتی وہیں پر رہیں گے۔ بخاری صاحب، ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ہیں، اس میں اتنا زیادہ گیپ آ چکا ہے، لیکن یہ جو احتجاج والا سما اڈیالہ جیل کے باہر رہا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہنوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ملاقات ہی بانی پی ٹی آئی سے نہیں کروانے دی جا رہی، تو کیا میجر وجہ ہے، کیوں نہیں ملاقات کروانے دی جا رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عید کے بعد یا عید کے دن سے لے کے جو پروٹیسٹ کرنے کی کال دی گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے پورا پاکستان جو ہے اس کے پی ٹی آئی کے لوگ امڑ آئیں گے وہاں پر اور تل دھرنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ ایک تاثر ایسا قائم کیا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، عید کے بعد دیکھیں گے، عید کے بعد ٹکریں گے۔ وہ جو آج ٹکرے ہیں عید کے بعد، وہ ہم نے دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ میں عظمہ بخاری جو ہیں ان کے تھیسس کو تو شاید فلی سبسکرائب نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اور وہ تو خود ہی بیٹھ گئی تھی وین میں جا کے، اور پھر وہ حامد صاحب جو تھے وہ بھی جا کے، چونکہ بہنیں بیٹھ گئی تھی، انہوں نے کہا میں بھی بیٹھوں گا مور لائل کنگ ثابت کرنے کے لیے۔ میں یہ تھیسس بائی نہیں کرتا، لیکن بندے کتنے تھے؟ مطلب یہ جس پروٹیسٹ کا ہمیں اور قوم کو بتایا گیا تھا 20-22 بندے تھے وہاں پر، یہ 50 ہوں گے زیادہ۔ اور جب گرفتاریاں ہونی شروع ہوئی وہاں سے جس طرح بھاگے ہیں گورکھپور ناکے سے لوگ، وہ بھی ہمارے منظرنامہ سامنے ہے، تو اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ پروٹیسٹ کے حوالے سے کے پی کے لوگوں نے 4-5 مرتبہ ثابت کیا کہ بھائی جان ہیئر وی آر، یہ ہم ہیں پی ٹی آئی کے بانی کے سپورٹر۔ لیکن پنجاب کو کیا ہوا؟ وہی بخاری صاحب، عالیہ حمزہ کو پنجاب کا صدر بھی بنایا پی ٹی بنا آئی تو نے، گیا، وہ آج وہاں بڑی مشکل سے اکیلی پہنچی تھی۔ بالکل پور پرفارمنس ہے۔ کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکتی ہے؟ جنید اکبر صاحب نے تو پھر لوگ اکٹھے کر لیے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں پوچھوں گا اس کی ذمہ داری دی کس کھاتے میں گئی ہے؟ جب وہ بیچاری اپنے ساتھ 2 بندے لے کے نہیں جا سکی تو اس ذمہ داری دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اب پنجاب کے لوگوں نے، کے پی کے لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم بھی تب نکلیں گے جب پنجاب کے لوگ نکلیں گے۔ یہ ہے منظرنامہ ایز آف ٹوڈے، ٹھیک ہے۔ پنجاب سے کوشش کی گئی ہے 3-4 مرتبہ، کوئی نہیں نکلا۔ نہ ہی تو یہ پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اپنے لوگوں کو باہر نکال سکے، اور 9 مئی کو جو لوگ نکلے تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ان کو جس طرح سے وہ جیلوں میں سڑ رہے اور مقدمات بھگت رہے ہیں، جس کی کوئی اونرشپ کسی نے نہیں لی ہے سوائے زبانی بیانات کے، پنجاب کے لوگ اس معاملے میں بہت سپر سینسیٹیو ہیں۔ اگر آپ ان کی اونرشپ لیں، وہ جوک در جوک نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ انہیں بٹرے کریں، وہ ایسا بٹرے کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں کیا ہوا۔ دا لارجسٹ پارٹی آف پاکستان ہسٹری ان پنجاب، ٹیکنگ لیڈ ان پنجاب اینڈ فارمنگ گورنمنٹ 3 times۔ اس کے ساتھ ایک وقت میں یہ ہوا تھا کہ 1 ایم این اے تھا پورے پنجاب سے ان کا، اور 7 ایم پی اے تھے۔ تو یہ جو ووٹ بینک کا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے نا، جب آپ ورکرز کو ڈسون کرتے ہیں، ان کی اونرشپ نہیں لیتے ہیں، تو پھر جب وہ بٹرے کرنے پر آتے ہیں تو اس کا بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ سوال تو اب بیانی پی ٹی آئی کو پوچھنا چاہیے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پوچھنا چاہیے، عالیہ حمزہ صاحب آصف محترمہ، کتنے کے بندے لے کے آئے ہو تسی؟ اینی وے، یہ ان کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے، جو شخص بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ باہر نکل کے ایسے ایسے عالی شان بیان جاری کرتا ہے۔ آپ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو لے لیجئے، آپ اس میں شبلی فراز کو لے لیجئے، آپ بیرسٹر گوہر کو لے لیجئے، آپ اسد کیسر کو، جو بھی گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ اپنے جو ہمارے پیارے سواتی صاحب جو تھے، اعظم سواتی صاحب، جنہوں نے قرآن سر پہ رکھ کے بیان جاری کیے ہیں، اور اس کی اتنی مخالفت اور کنٹراڈکشن روزی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کو جیل میں جا کے ان کے کان میں جو کچھ کہتا ہے، بانی اس کو پذیرائی بخشتے ہیں اور اس کو بچہ دے دیتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے سینگ نکلائے ہوتے ہیں، جو اس کے دل میں آتا ہے بانی کے بیاہ پہ بیان جاری کر دیتا ہے، جس کی بعد میں تردیدیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا بخاری صاحب، جو اب احتجاج کیا گیا ہے، ایکسپیکٹڈ تھا کہ عید کے بعد احتجاج ہوگا اور بہت بڑے لیول کا احتجاج ہوگا، لیکن اس طرح سے نہ تو لوگ وہاں پہ پہنچے، نہ کارکنان آئے، تو یہ پھر ناکام احتجاج ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل کوئی تیاری نہیں کی گئی اور بالکل اس طرح سے احتجاج کیا گیا۔ تو اس کا مطلب صرف بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے موٹے پاور شو کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ کیوں لوگ ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں، کیوں ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں لوگ۔
اور یہ جو پنجاب اور کے پی کے بیچ میں جو میں نے ایک کھنڈی بیان کرنے کی کوشش کی ہے, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ, اور ہمارے ویورز بھی وہ سمجھیں گے. اب دیکھیے گزارش کیا ہے, اس وقت جو شخص بھی, خاص طور سے جو پارٹی کے لیڈر جب ملنے جاتے ہیں اندر مانی پی ٹی آئی سے, تو وہ ان کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں. یہ ہم نے بیانات میں سنا. علی بن گنڈاپور اور بیرسٹر صاحب جب ملے تو انہوں نے باہر آ کے بیان دیا کہ ہمیں بانی نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں. از دیٹ رائٹ؟ آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, رپورٹ بھی ہوا, کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو جب اندر سے آپ یہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو جس بھی ملنے والے کی بات آپ سنیں وہ یہی کہتا دکھائی دے گا کہ بانی چاہتے ہیں کہ فوجی قیادت جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں یہاں جیلوں میں سڑ رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہیں, جائیں جا کے بات کریں جس سے بھی کرنی ہے, مجھے یہاں سے نکالیں. آئی تھنک دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. مطلب ایک شخص تقریباً 1.5-2 سال سے جیل میں ہے, تو باقی سب کی دکانداریاں چل رہی ہیں. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا امبیرسنگ صورتحال ہو جائے گی. بالکل, یہ آپ والی بات سینیٹر فیصل وافدہ صاحب نے بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی میں سب کو سب مل رہا ہے, مال بھی مل رہا ہے اور آزادی بھی, سیاست بھی. ایبسلیوٹلی, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو دکانداری چلانی ہے تو پھر تو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آنے سے رہے, کیونکہ اگر آپ نے ڈھنگ کا احتجاج کرنا تھا تو اس موقع کے اوپر جو عید کا اعلان آپ نے کیا تھا, کوئی امپیکٹ تو بناتے ہیں آپ اس کا. بالکل, آپ سے تو کوئی امپیکٹ بھی نہیں بنا. اب دوسری بات یہ ہے, یہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ میرے خیال سے اہم نقطہ ہے, اس بات کرنی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بٹوین دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ بانی دیر از اے ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ. کیوں؟ یہ لے کے آئے تھے ان کو, یہ تو خود بانی بھی مانتے ہیں نا کہ اس میں کوئی جھوٹ ہے. پھر ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا, پھر جب آپ کی حکومت ختم ہوگی تو اس سے بدتر سلوک آپ نے کیا. پھر آپ نے کبھی ان کو میر جعفر کہا, کبھی میر صادق کہا, کبھی غدار کہا, کبھی کہا چھوڑوں گا نہیں, کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا, کیونکہ بٹرنس از ایٹ ہیمالائز ہائٹ. لیکن بخاری صاحب, ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, پی ٹی آئی کے مذاکرات یا بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی بھی طاقتور حلقے سے تبھی ہو سکتی ہے جب پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ٹھیک ہوں. جیسے بیرسٹر گوہر نے بات بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی آپس میں جو لڑائیاں تھیں, بیرسٹر گوہر نے راضی بھی کرنے کی کوشش کی ہے کچھ رہنماؤں کو, اور صلح صفائی بھی کروانے کی کوشش کی. جب تک انٹرنل معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو مذاکرات یا بات چیت کسی بھی حلقے سے نہیں ہو سکتی. اسٹیبلشمنٹ تو پھر دور کی بات ہے. میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. میں اپنی پہلے بات مکمل کر لوں اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی. دیکھیے 3 مرتبہ نواز شریف صاحب کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی. بالکل 3 مرتبہ وہ باہر گئے. تینوں مرتبہ, جب وہ سعودی عرب گئے تب بھی, جب وہ قطر گئے تب بھی, جب وہ لندن گئے تب بھی, ان کے گارنٹرز تھے. ٹھیک ہے, محمد بن سلمان ہو یا اپنے قطر کا امیر ہو یا پھر لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری ہوں, یہ سب گارنٹرز ہوئے تبھی وہ باہر گئے اور پھر راستہ بنا واپس آنے کا. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی گارنٹر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ صبح کی کہی ہوئی بات دوپہر کی کوئی بات شام کو مکر جانے کے, جس کو وہ کہتے ہیں یو ٹرن, بہت بڑی ان کے نزدیک اصطلاح ہے. جب اس طرح کے یو ٹرن استعمال وہ کریں گے تو نو بڈی از ریڈی ٹو اسٹینڈ گارنٹر آن یور بہاف. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع ہونے کا امکان ہے. لہذا آپشن کیا بچتا ہے, گو بیک ٹو دا اوریجنل ایڈوائس بائی دا پاور دیٹ بی, کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت کے ساتھ کریں, چاہے پارلیمنٹ کی چھتری کے نیچے کریں, چاہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کریں, وہیں سے راستہ نکلے گا. یہ بات خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی مانتی ہے. ان کو یہ پتا چل گیا ہے, ادراک ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بات چیت نہیں کرنی. بالکل بخاری صاحب, یہ بھی ایک معاملہ تو ہے بخاری صاحب. لیکن ابھی ہم نے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کارکنان بھی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے بھی صرف قیدی نمبر 804 کی بات ہوتی ہے, لیکن قیدی نمبر 805 کے بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑے زبردست وائس چیئرمین بھی تھے پارٹی کے, وائس چیئرمین بھی تھے, تو بخاری صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ جیل میں پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے دل جلتے ہیں, باہر موجود رہنما توجہ دیں. اب اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی رہنماؤں, میرے خیال سے اتنی سمپل ہے کہ اس کی کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں اور جو ورکرز اور لیڈر جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. یہ فیکٹ ہے. بالکل, میں نے بات کو آپ کو کیا کہا تھا کہ پنجاب میں ورکرز کے ڈسگرنٹل ہونے کی وجوہات ہیں. بالکل بخاری صاحب, بالکل, اور وہ وجوہات بھی میں نے بیان کر دی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب کے پی کے جو ورکرز ہیں, جو کہ جینوئن سپورٹر ہیں, جو فالوور ہیں بانی کے,
وہ بھی اس لیے ڈسگرنٹلڈ ہیں کہ ہمیں جا کے ہر دفعہ وہاں گولیاں بھی کھائی، ہم نے لاٹھی چارج بھی سہا، ہم نے تکلیفیں بھی اٹھائی، ہم نے سفر بھی کیے اتنے بڑے، اور کسی علاقے سے کوئی نکلتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ویسے تو مامی بنتی ہے نا پنجاب کی لیڈرشپ کے جناب، ہمارے بغیر تو پی ٹی آئی کہیں آئی نہیں، بٹ ویئر آر دے آن دا سرفیس، وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ بالکل، اب تو اگر ریزسٹنس پی ٹی آئی میں سے ختم ہو گئی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہو جائے گی کہ وقت گین کیا جائے، جوں جوں وقت گزرتا جائے گا پاورز جو ود وچ وی شوڈ ریکن ود وہ آہستہ 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 ویک ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے، اور اگر 5 سال گزر گئے یہ حکومت قائم رہی تو اگلے الیکشن میں کیا ہوگا گاڈ اونلی نوز۔ بالکل پی ٹی آئی کو اپنے انٹرنل معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔